ایسا کیا تھا اس آپریشن میں کہ اس نے بڑی کامیابی سے اپنے مقاصد پورے کیے اور وہ بھی صرف کچھ گھنٹوں میں؟ کیا پاکستان نے تنے تنہا یہ آپریشن کیا یا کوئی اور طاقت بھی پس پردہ خاموشی سے اپنی سپورٹ فراہم کر رہی تھی؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی حسن، نیورولوجسٹ۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ذرا ہٹ کر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے آپریشن کی جس نے نہ صرف دشمن کو چونکا دیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا لیا۔ آپریشن بنیان مرصوص۔ یہ آپریشن ایک ماڈرن وارفیئر یعنی جدید جنگی حکمت عملی کی ایک شاندار مثال تھا، جس میں ہماری افواج نے بھارتی سرحد عبور کیے بغیر دشمن کو میزائلوں، ڈرونز اور سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے شکست دی۔ یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا جسے ہماری آرمی اور ایئر فورس نے مل کر 10 مئی 2025 کو فجر کے وقت شروع کیا، لیکن دشمن کو پہنچنے والے شدید نقصان کے باعث بین الاقوامی طاقتوں کی مداخلت نے اسے شام سے پہلے ہی بند کروا دیا۔ ناظرین، اس آپریشن کی پہلی چیز جو مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگی وہ تھا اس کا نام، بنیان مرصوص، اور دوسری چیز جس نے میرے اندر تجسس پیدا کیا کہ آخر ایسا کیا تھا اس آپریشن میں کہ اس نے بڑی کامیابی سے اپنے مقاصد پورے کیے اور وہ بھی صرف کچھ گھنٹوں میں۔ میں نے کچھ اہم سوالات کے ذریعے اس آپریشن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، اور ناظرین یہ سوالات محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان میں چھپی حقیقتیں آپ کو حیران کر سکتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ان کے جواب ضرور جاننا چاہیں گے۔ پہلا سوال، آپریشن کا نام بنیان مرصوص کہاں سے آیا؟ دوسرا سوال، حملے تو رات میں کیے جاتے ہیں، پھر اس آپریشن کو فجر کے وقت کیوں شروع کیا گیا؟ تیسرا سوال، اس آپریشن کا نام کس نے تجویز کیا؟ اور چوتھا سوال، کیا یہ آپریشن ایک روایتی جنگ کی طرح ہی کی کوئی چیز تھی یا پھر جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ایک مکمل ہائبرڈ آپریشن؟ اور پانچواں سوال بہت ہی اہم ہے، پاکستان نے تنے تنہا یہ آپریشن کیا یا کوئی اور طاقت بھی پس پردہ خاموشی سے اپنی سپورٹ فراہم کر رہی تھی؟ تو آئیں ایک ایک کر کے تمام سوالوں کے جوابات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے مختصراً جانتے ہیں کہ اس آپریشن کو کرنا کیوں پڑا۔ ناظرین، کوئی بھی فوجی آپریشن ایک دن میں جنم نہیں لیتا، اس کے پیچھے واقعات کی ایک زنجیر ہوتی ہے جو بالآخر کسی نتیجے پر لے کر جاتی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی بنیاد بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 22 اپریل 2025 کے ایک افسوسناک واقعے سے پڑی، جس میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے 26 ہندو سیاحوں کو قتل کر دیا، جس کا الزام بغیر تحقیق اور بغیر ثبوتوں کے بھارت نے پاکستان پر لگا دیا، اور 7 مئی 2025 کو بھارت نے آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں اور مساجد پر میزائلوں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 33 لوگ بشمول بچے اور عورتیں کو شہید کر دیا۔ اس کے جواب میں پاکستانی ایئر فورس نے 4 سے 5 بھارتی طیاروں کو ڈاگ فائٹ کر کے مار گرایا، اور پھر اس کے جواب میں بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز بشمول راولپنڈی کی اہم ایئر بیس نور خان ایئر بیس کو نقصان پہنچایا۔ ایئر بیسز کا نقصان ایسا تھا کہ پاکستان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بھرپور حملہ کر دیا جائے، ورنہ دشمن ایئر بیسز پہ کھڑے ہمارے جہازوں، انفراسٹرکچرز اور فوجوں کو ناقابل نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس آپریشن کو شروع کیا گیا۔ ناظرین، لفظ بنیان مرصوص قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ یہ آیت بہت زبردست نفسیاتی اثر رکھتی ہے۔ ایک طرف یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے تو دوسری طرف دشمن کے دل میں خوف اور رعب پیدا کر دیتی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی مضبوط دیوار جو ٹوٹ نہ سکے۔ یہ نام صرف ایک فوجی آپریشن کا عنوان نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک قرآنی پیغام ہے جو بتاتا ہے
کہ پاکستان اپنی جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، نظم اور حکمت سے لڑتا ہے۔ آپریشن کا نام بنیان مرصوص کس نے تجویز کیا، اس کا خیال کیسے آیا، اس بارے میں سوشل میڈیا پر مختلف دعوے گردش کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ یہی واقعہ آپریشن بنیان مرصوص کے نام کے انتخاب پر گہرا اثر ڈال گیا ہو۔ 7 مئی کو جب بھارت نے بے رحمی سے کشمیر کے نہتے شہریوں پر میزائل گرائے، اس حملے میں مظفر آباد کی مسجد بلال بھی متاثر ہوئی۔ اس مسجد کی تباہ شدہ دیوار پر سورہ صف کی آیت نمبر 4 بہت نمایاں نظر آ رہی ہے، اور جب سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر وائرل ہوئیں تو یہ دکھ کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی بن گئی۔ ممکن ہے کہ ان تصاویر نے عسکری قیادت کے دل و دماغ کو بھی جھنجھوڑ دیا ہو اور انہوں نے اس نام کو رکھنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ناظرین، عموماً دشمن پر اٹیک رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، تو پھر یہ آپریشن کرنے کے لیے فجر کا وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ May at the time of Fajr we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. میرا گمان ہے کہ پاکستانی عسکری قیادت نے بھارت پر حملے کے لیے فجر کا وقت محض اتفاقاً منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے 2 حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک، فوجی لحاظ سے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری رات کا تھکا ہوا دشمن اس وقت غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسرا، روحانی لحاظ سے یہ وہ ساعت ہوتی ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے تو سورہ فجر میں اس فجر کے وقت کی قسم بھی کھا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ گویا اس وقت کے انتخاب نے زمین اور آسمان کی تائید اس حملے کے ساتھ کر دی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلوع فجر کے وقت دشمن پر حملہ کیا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص ایک مکمل ہائبرڈ جنگ تھی جس نے روایتی جنگوں کی حدود کو توڑ دیا، جہاں ڈرونز نے آسمان سے وار کیا، میزائلوں نے زمین پر ہدف بنایا، اور سائبر حملوں نے دشمن کے نظام کو ایسا مفلوج کیا کہ بھارت کو دفاعی پوزیشن میں دھکیل کر رکھ دیا۔ ناظرین، میں اس چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ طیاروں کی جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان، وہ اس آپریشن کا حصہ نہیں تھی۔ اس آپریشن میں ہمارے طیارے اڑے ضرور، جیسے کہ JF تھنڈر، لیکن انہوں نے ڈاگ فائٹ نہیں کی، بلکہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے یہاں سے میزائل فائر کیے، جس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میزائل اٹیک کی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی بنیاد اسی میزائل اٹیک سے رکھی گئی جو اس آپریشن کا سب سے طاقتور اور مہلک ہتھیار تھا۔ In a dramatic escalation of tensions, Pakistan has launched Operation Bunyan ur Marsoos, a military offensive aimed at India. But there's an irony in the name of this operation. خصوصی طور پر 2 قسم کے میزائل سسٹم استعمال کیے گئے، ایک پاکستان کا اپنا تیار کردہ فتح میزائل اور دوسرا چینی ساختہ CM400 AKG میزائل۔ ہم نے فتح 1 اور فتح 2 استعمال کیے، لیکن فتح 2 کا استعمال زیادہ ہوا۔ میں اس کی چند خصوصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کی رینج، یہ تقریباً 400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہمارے پاکستان کا جو شہر قصور ہے، وہاں سے انڈیا کا دارالحکومت نیو دہلی کا فضائی فاصلہ صرف 385 کلومیٹر ہے۔ نمبر 2، یہ میزائل INS اور GPS گائیڈڈ سسٹم سے لیس ہے اور اپنے ہدف کو انتہائی درستگی یعنی 10 سے 15 میٹر کے اندر ہٹ کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کی تیز رفتاری اور اس کی فائر اینڈ فارگیٹ ٹیکنالوجی، جس میں آپ کو فائر کر کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آیا دیکھیں اس نے اپنا ہدف ہٹ کیا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ بھول جائیں، اس نے اپنے ہدف کو ہٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہر قسم کے وار ہیڈز یعنی تباہی پھیلانے والے بومز یا مواد اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ چائنا کا میزائل CM400 AKG یہ ایک ہائپر سونک اسپیڈ میزائل ہے۔
یہ آواز کی رفتار سے بھی 5 سے 6 گنا تیز سفر کرتا ہے. اسے اسمارٹ میزائل بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں موجود INS, GPS اور ٹرمینل ریڈار کی گائیڈنس سسٹم موجود ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ اپنے ہدف کو آخری لمحے تک ٹریک کرتا رہتا ہے. اس لیے اس کو اپنے ہدف سے بھٹکنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہوتے. ناظرین, یہ دونوں قسم کے میزائل زمین پر موجود اپنے ہدف پر اٹیک کرتے ہیں. الفتح میزائل کو زمین سے ہی فائر کیا جاتا ہے, لیکن چائنا کا یہ CM-400 میزائل اسے فضا سے فائر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے JF-17 تھنڈر طیارہ استعمال کیا جاتا ہے. اور غالباً پاکستان نے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے JF تھنڈر طیارے کے ذریعے اس چائنیز میزائل کو فائر کیا ہے. ناظرین, انڈیا کے پاس روس سے لیا گیا دنیا کا سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ہے. یہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم سے لوڈڈ ہے, جو کہ فضا میں موجود جو لڑاکا طیارے ہیں, ڈرونز ہیں, کروز یا بیلسٹک میزائل اگر ہوں تو ان کو فوراً تباہ کر دیتا ہے. اور پاکستان کو اس S-400 سے سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ اگر ہمارے ڈرونز یا میزائل انڈیا میں گئے تو یہ سسٹم ان کو تباہ کر دے گا. لیکن اس چینی ساختہ CM-400 AKG سپر سونک میزائل نے اس سے پہلے کہ S-400 کو ایکٹیویٹ کیا جاتا, ادھم پور بیس پر جہاں یہ سسٹم موجود تھا اس کی بیٹریز کو تباہ کر کے رکھ دیا. رافیل طیاروں کی تباہی کے بعد یہ ایک بہت بڑا شاک تھا انڈیا کے لیے, کیونکہ نہ وہ سوچ سکتے تھے کہ ان کے رافیل طیاروں کو گرایا جا سکتا ہے, اور نہ ان کے تصور میں یہ تھا کہ S-400 کی موجودگی میں پاکستان کے میزائل اس پر اٹیک کر سکتے ہیں. میں یہاں پر یاد دلانا چاہوں گا کہ انڈیا نے اپنے آپریشن سندور میں اپنے میزائلوں سے کشمیر کے شہری علاقوں کے نہتے لوگوں پر اٹیک کیا تھا, لیکن پاکستان نے اپنے میزائل سے صرف بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جن میں ادھم پور ایئر بیس, پٹھانکوٹ ایئر بیس, اخنور ایوییشن ہینگر اور بھارتی پنجاب کے علاقے بیاس میں واقع برہموس میزائل سٹوریج سائٹ شامل ہے. آئیں اب بات کرتے ہیں ڈرونز اٹیک کی. میرے وہ ناظرین جن کو ڈرونز کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے ان کو مختصراً بتاتا چلوں کہ ڈرون ایک ایسا چھوٹا ہوائی جہاز ہوتا ہے جسے کوئی پائلٹ نہیں اڑاتا, بلکہ اسے ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس سے کئی کام لیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ سرویلنس یعنی فضا سے دشمن کی نقل و حرکت اور حساس علاقوں کی نگرانی, دشمن کے ریڈار سسٹم کو تلاش کر کے اس کی درست جگہ کے بارے میں بتانا تاکہ اسے میزائل یا دوسرے ہتھیار سے نشانہ بنایا جا سکے, اپنے ساتھ بوم لے کر جانا تاکہ اہم اہداف کو تباہ کیا جا سکے, اور سائبر حملوں میں معاونت فراہم کرنا. پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستانی, چینی اور ترکی ساختہ ڈرونز کا استعمال کیا. اگرچہ پاکستان کا اپنا براق ڈرون ایک قابل فخر ایجاد ہے اور اسے کامیابی سے اس آپریشن میں استعمال بھی کیا گیا, لیکن چائنا کے CH-4B ڈرون کا استعمال زیادہ ہوا. کیوں؟ ایک تو یہ طویل عرصے تک پرواز کر سکتا ہے, تقریباً 5000 کلومیٹر, اور اس وجہ سے یہ دشمن کے اندر دور تک اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. دوسرا, اس کی پے لوڈ کیپیسٹی یعنی ہتھیار اٹھا کر لے جانے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک وقت میں 4 بوم یا میزائل اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے, اس وجہ سے وہ ایک ہی فلائٹ میں 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. پاکستانی حکام کے مطابق ان ڈرونز نے نہ صرف حساس ایئر بیس اور دیگر اہم تنصیبات کی درست معلومات پرووائڈ کی, بلکہ اہم اہداف کو بھی لاک کیا تاکہ ان پر میزائل سے اٹیک کیا جا سکے. ان میں سے کئی ڈرونز اپنا کام کر کے بغیر کسی نقصان کے واپس پاکستان کی فضاؤں میں آ گئے. اور اب بات کرتے ہیں آپریشن بنیان مرصوص کے آخری ہتھیار سائبر اٹیک کی. ناظرین, جدید جنگوں کی نوعیت بدل چکی ہے. اب میدان صرف سرحد پر نہیں بلکہ کمپیوٹر اسکرین, سرورز اور کوڈز میں بھی سجتا ہے. آپریشن بنیان مرصوص نے اپنا تیسرا محاذ کی بورڈ سے لڑا. پاکستانی ہیکرز نے بھارت کی مالیاتی, ٹیلی کام اور توانائی کے شعبوں پر سائبر حملے کیے. ان حملوں میں ویب سائٹ کی شکل بگاڑنا, ڈیٹا چوری اور حساس معلومات تک رسائی شامل ہے.
भारत के मीडिया आउटलेट जैसे कि टाइम ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने मरहलावार साइबर अटैक्स किए हैं, जिनसे भारत के कुछ शहरों में रेलवे बुकिंग सिस्टम, टेलीकॉम सर्विसेज और लोकल ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा भारत के 70 बिजली के ग्रिड स्टेशन को साइबर अटैक करके मफलूज कर दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और शुमारी भारत में ब्लैकआउट होने की इतलात थी। और नाज़रीन, मेरा आखिरी सवाल कि क्या ये सारा ऑपरेशन पाकिस्तान ने तने तनहा किया या पाकिस्तान को पसे पर्दा किसी दूसरी आलमी ताकत की सपोर्ट भी हासिल थी? देखिए, जो ये मैं कहने जा रहा हूं ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकफ नहीं है, बल्कि मेरा जाती तज्जिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। पाक अफवाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जिस पेशावराना महारत, हम आहंगी और फैसला कुन वार का मुजाहरा किया, वो किसी भी जदीद अफवाज के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। इस ऑपरेशन में जब मिसाइल सिस्टम की गैर मामूली दुरुस्तगी, ड्रोन्स की नेविगेशन और साइबर हमलों की पेचीदगी को देखते हैं तो जो चीज मुझे और आपको सामने नजर आती है वो है चाइना की टेक्नोलॉजी। CH-4B ड्रोन्स, CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल, JF थंडर तैयार है। और ये एक खुली हकीकत भी है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दिफाई ताउन बरसों पर मुहित है। लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी देना ही काफी होता है? मेरा तज्जिया कहता है कि नहीं। जिस लेवल पर यह ऑपरेशन प्लान किया गया, मिसाइल अटैक की जो दुरुस्तगी दिखाई गई, जो साइबर हमले वक्त के साथ हम आहंग होकर हुए, ये सब इस बात का एहसास दिलाते हैं कि चाइना अपने बाइडू सैटेलाइट सिस्टम से रियल टाइम डेटा पाकिस्तानी वॉर एक्सपर्ट से शेयर कर रहा होगा, जिसके बाइस पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाने पर हिट किया। हो सकता है कि चाइना के साइबर माहिरीन हमले की हम आहंगी, भारतीय सर्वर्स के कमजोर पॉइंट्स और डेटा ब्रेकिंग में पाकिस्तानी माहिरीन के साथ मिलकर काम कर रहे हो और उन्हें मशवरे भी साथ साथ दे रहे हो। इस तरह चाइना ने अपने फौजी मुशावरत और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की कामयाबी को यकीनी बनाया, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर। यह पाक चीन की दोस्ती की मजबूती और भारत के लिए एक वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान को तो फायदा हुआ सो हुआ, लेकिन चीन को क्या फायदा हुआ? एक, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे सरहदी इलाकों में कशीदगी बरसों से जारी है। पाकिस्तान के जरिए भारत को दिफाई और नफसियाती दबाव में रखने से चीन को स्ट्रेटेजिक रिलीफ मिला। भारत की तवज्जो चीन की सरहद से हटकर पाकिस्तान की सरहद की तरफ हो गई और 2 दिन पहले आपने देखा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कार्रवाई डाल दी। दूसरा, चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी का फील्ड टेस्ट किया, अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल और अपने जेट्स को खुद जंग में शामिल हुए बगैर पाकिस्तान के जरिए मैदान अमल में आजमाया। इससे न सिर्फ चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, बल्कि दुनिया को बताया कि हमारे हथियार कितने मौसर हैं। और उसका सबूत आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में चीन के हथियारों की मार्केट कई फीसद ऊपर चली गई। तीसरा, चीन ने ताकतवर ममालिक को एक खामोश पैगाम दिया कि वो अपने इत्तेहादियों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। चौथा फायदा, इस कामयाब इश्तराक से पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस इदारों पर चीन का एतमाद और असर मजीद गहरा हुआ, जो मुस्तकबिल में चीन को CPEC और दिफाई मुआहिदों में फायदा देगा। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर हमारी ये गुफ्तगू यही खत्म होती है। इस कड़े वक्त में जब कौम तकसीम थी, उसमें एक जबरदस्त कौमी यकजहती, पाकिस्तानी अफवाज की शानदार कामयाबी और पाक चीन दोस्ती की मजबूती ने हमें एहसास फख्र दिया। आए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा महफूज रखे, खित्ते में अमन कायम रखे, हमारे शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हमारी दाखिली सियासत को इस्तेहकाम अता फरमाए। कौम को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करे और कौम को मुखलिस
قیادت نصیب فرمائے. آمین سم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.